اللهم صل على محمد وعلى الذي قان الميراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا آدم بين الماء والطين صلوات اللهم صل على محمد الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات صلى على محمد الصلاة والسلام على سیدت الجلیل دل مخدومت المظلومت العالمت الفاضلہ میرا بھی دل پہ منگتا ہے جو میں ایک دو جملے ضرور دو 17 ضرور آکھاں جنوں بابا عالمہ غیر مولمہ ہدائی مسلمان حساس کیا دین بطول مسئلے تو بھول گئی کتنے درد ہے میں اگر سارا نہیں یہ جملہ پڑھیں در رہے سارا دن ہی میری قوم اس جملے دوتے مقان دن دیئے جنوں بابا عالمہ غیر مولمہ دائی جڑے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے او بی جدہ دنیا دا کوئی استاد نہ ہوئے جڑی دنیا دے کہیں استاد کول نہ پڑھی ہوئے جڑی اللہ دی بارگاہ جو پڑھ کے آئی ہوئے جنوں بابا عالمہ غیر مولمہ دائی بھرے ہوئے دربار چلوگا دین تو مسئلے تو بھول گئی ہیں اللہ تو رہائی قبول کرے میں چاہنا پنڈ آیا لے چاہیو یا ہر عزادار پہلی مکان ہی تھائیں بی بی دی دے کے جاوے وطن آلیوں خدا گوائے جدہ زہرہ حق منگین آئیے جڑا کچھ میرا مطالعہ ہے جدہ زہرہ حق منگین آئیے بطول ساری زخمی آئی اللہ واسطے رکھنے بھائی اے امارت نہیں ہے مظلوم دے غم میں چرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑا کچھ میرا مطالعے جڑا کچھ میں پڑھے حق منگن زہرہ پچھے آئی ہے زخمی پہلے ہوئی ہے جدہ حق منگن آئی ساری زخمی آئی شباز بھائی میں زخم گننا جتنے تسی عزادار بیٹھے ہو ہے چکرے آئے پہلا زخم جدہ حق منگن آئی ہے زہرہ دی آکھی زخمی آئی مسدے رہو بھائی مسدے رہو دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو میں پہلا زخم پڑے کچھ بندے آوین کر کے رنین کچھ دے چہرے دوتے گمی دے آثار آگئیں جو اسمی بطول دے مکان شامل ہونے آئے اے پہلا زخم جدہ علی وہڑے چاندے آئین زہرہ متھے تے ایک غمہ دی پٹی بندی آئی جدہ علی دا قدم آندہ اسے پٹی نال بطول اکھ لکیں دی آئے
میں پہلا زخم پڑھے تقریباً مجمع سنے تے بندے رو پے میں دوجا زخم پہ پڑھدا جداں زہرا حق منگن آئی ہے ماتمیاں بطول دا ہتھی زخمیاں ایڈا زخمیاں جو زہرا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدے میں دو زخم پڑھیں تریجا زخم پہ پڑھدا میں پتہ ہے جتنے عزادار بیٹھے ہو تھوڑی ہائے نکل وینی ہے تریجا زخم ایو جا بطول نو لگا ہویا ہاں جدی وجہ تو سانس نہیں لے پئی سکدے او تریجا زخم جڑا دروازہ بطول تے ڈٹھا پسلیاں تروٹ گئے مرحبا مرحبا بھائی تھوڑی عزاداری ہے جڑا بندہ امیر بن کے بیٹھا ہوئے وہ غریباں نو نہیں روندا میں ترے زخم پڑھیں ڈھیر بندے مقان دے لئیے جڑے رہ گئے انہوں واسطے لفظ پیادا پہلے مسائب دا آخری لفظ پیادا تے چوتھا زخم پیا پڑھدا درمیان نچ کائنات لگی ہوئی آئی پتران دے نال زہرا کھلوتی آئی کائنات دے باروں والی کھلوتے آئیں بطول کہیں ویلے اٹھیں دی آئی کہیں ویلے باندھی آئی اوہ مادمیاں کہیں ویلے اٹھیں دی آئی کہیں ویلے باندھی آئی پوچھ دارا کیوں اٹھیں دی تے باندھی آئی ایک چوتھا زخم بطول دے پہلوے چ لگا ہویا جداں دروازہ جلدا رہے میخاں گرم ہوں دیا رہیاں ایک میخ بطول دے پہلوے چ لگی ہے بی بی آدھی فضا جلدی آ میرا محسن شئی وَعَلَىٰ لَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعا ہے پاک پروردگار عالم تمام عزاداراں دا ٹورا یا مالک قبول فرماوے دعا ہے جتنے بھی اس چیلہ مالے دن دور دراز تو یا قریب تو مومن ٹورا ہو اللہ پاک تو دنیا دا کہیں تبھی محتاج نہ کرے خدا تو انہوں بیش بہار رزق عطا فرمائے بھائی مختار حسین دے جتنے بزرگان ٹر گئے کریم اللہ انہ دیاں مالک قبر روشن فرمائے مالک بانیاں اندر اس کے چیبے بہا اضافہ فرمائے دعا ہے پاک پروردگار عالم اس بستی نو تا قیامت آباد و شاد فرمائے دعا یہ بھی کرنی چاہیے دیئے اللہ امام حسین دے مشن نو سمجھن دی توفیق مرامت فرما اس 40 نو عہد وفا نبھاون دی توفیق مرامت فرما میرے کریم اللہ میری ملت نو میری قوم نو اللہ دا قرآن پڑھن دی اور محمد والے محمد نقش قدم تے چلن دی توفیق مرحمت فرما انہاں ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد والے محمد میرے محترم سامعین میں بڑی مشہور و معروف آیت توڑے سامنے گزارش کیتی ہے اور ذہن بھی بدلے ممبر تے آکے کیونکہ آغا صاحب معصوم دے فرمان نال تنوں مومن دی نشانیاں دسا رہے ہیں تو میرا دل بھی منگے بھئی میں بھی مومن ہی پڑھا اگر تو توجہ فرماؤ تا مومن ہی پڑھا اور مومن دیاں نشانیاں ہی اللہ دے قرآن چ پڑھا باتیں ہے عزاداران سید الشہداء بھئی تھوڑی جا غور و خوض دا وقت ہے انٹرنیٹ دا زمانہ ہے نیا زمانہ ہے پرانے وقت چلے گئے آج تیری 40 پوری دنیا دوتے ویکھی جا رہی ہے توڑے علاقے تو میں شاید اتنے بندے ٹردے نہیں ویکھے ہو سکتا ہے پہلے ٹائم دے وچ قافلے چلے ہو میں لیکن ہون سڑکاں دے اتے وہ رش نہیں آ لیکن ساڑھے سائیوال سرگودے دے وچ چکوالے یہ تقریباً ادھے حالے بھی ریلیاں چل رہی ہیں اللہ پاک ہر کہنو اپنے منزل مقصود تک پہنچائے اے ریلیاں اے 40 اے واق اے مجلساں اے عزاداری اے نیازاں اے زنجیر زنی اے ماتم ذرا کدی توجہ فرمائی نے بھئی ایسا کیوں کریں دیں بھئی میں توجہ چاہساں تو ہر ویلے علماء نو سماعت فرمائیں دے رہے ہو لیکن میں بھی ایک چھوٹا جہا طالب علم ہو کے نکا جڑا سبق توڑے تک پہنچاونا چاہنا بھئی کدی غور و خوض لوگاں اس جملے تو تبھی کیتا ہے کیا صرف اور صرف مجلس حسین دے وچ آ گیا نعرے مار لے مصائب سن لیا اور اس دے بعد اس طرف متوجہ ہی نہ ہویا کہ مقصد مظلوم کربلا کیا 40 کیا عہد وفا کیا یہ جو اج امام حسین علیہ السلام دے نال ہر کوئی عہد پہ کریں دے عہد کے ہے کیا عہد صرف اور صرف 40 پڑھیون والی جگہ تک ہے
پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے بھئی کیا عہد وفا صرف اور صرف امام بارگاہ تک ہے؟ نہیں میرے محترم سامعین، اے عہد امام حسین علیہ السلام دے نال کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام ایک بہترین معاشرے دی تشکیل دیونا چاہتے ہیں، فقط نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، امام حسین علیہ السلام ایک بہترین معاشرے دی تشکیل دیونا چاہتے ہیں، اور اس بہترین معاشرے دی خاطر ہی میرے مولا نے اتنی بڑی قربانی دیتی۔ یعنی مثال دے طور تے توڑے ہر عمل تو، توڑے ہر قول و فعل تو، بھائی جان توجہ میرے پاس کرے، ہر قول و فعل تو اگر تا کوئی مسلمان تنگ ہوندہ پہ تا تیرا او بولنا، تیرا چلنا، او بانا حسینیت دے مطابق نہیں، اور اگر تیرا ہر عمل اور تیرا ہر قول اور تیرا ہر فعل مشن مظلوم کربلا دے مطابق ہے۔ میں تے عام لفظ آتا ہوں نا، میں تا آتا ہوں نا بھئی اگر سڑک دوتے بھی ویندہ پہ تو موٹر سائیکل دوتے سوارے، اگر تیری وجہ تو کوئی تنگ پہ ہوندہ ہے تو اے بھی کم حسینی نہیں۔ توجہ چاہنا تو گھر دے وچ اچھی آواز دے نال ٹیپ لائیں، ریکارڈر لائیں، نال علی ہمسائے پریشان ہوئے، اے بھی فعل حسینی نہیں۔ ڈیرے دوتے بے کے بندہ اپنی دھج بناون واسطے اچھیاں اچھیاں گلیں بے کے کریندہ بیٹھو ہوئے، تیری اس گلن دی وجہ تو نال مسجد جو لوگوں نو اذیت پئی ہوندی ہوئے، اے بھی کم حسینی نہیں۔ تو اسا ہر عہد امام حسین نال کرنا ہے، اچھے معاشرے دی تشکیل دا عہد امام حسین علیہ السلام نال کرنا ہے، اور امام حسین نو مومن چاہی دے۔ توجہ چاہنا بھائی، مولا نو مومن چاہی دے، امام زمانہ نو مومن چاہی دے، ایسا مومن چاہی دے جی ہو جائے کربلا آئے امام حسین دنال مومنان۔ چلو اگلی میری باتوں دے بات واضح ہوئے سی، اللہ نے کتھائیں بھی قرآن مجید وچ مسلمان نو کامیابی دی ضمانت نہیں دیتی۔ اللہ نے فرمایا ہوئے قد افلح المسلمون، کامیابی مسلمانہ دا مقدر ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آیت ہر بندے نو آندی ہے قد افلح المومنون، اللہ نے کامیابی دا مقدر مومن دے سر دے اتے سجایا ہے۔ مومن واسطے کامیابی ہے، مسلمان واسطے نہیں۔ لیکن اگر میں سٹیپ بناواں تو میرے خیال دے زیادہ سمجھ آ سی، یہ چھوٹے میرے جڑے بچے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، انہاں بھی سمجھ آوے سی۔ یعنی کفر دے تو اسلام تے ونجنا پوندا ہے، کافر تو بندے نو مسلمان ہونا پوندا ہے، توجہ چاہسا، اور مسلمان تو مومن ہونا پوندا ہے، اور اگر مومن تو متقی ہو ونجے، میرا دعوی جنت گھر رتھائیں ہو سی جتے سلمان و مقداد و ابو ذر دا گھر ہو سی۔ توجہ جانا بھائی، لیکن کامیابی لین واسطے کم از کم مومن ہونا ضروری ہے۔ کچھ لفظ تو سمی بولے کرو، میں یہ چوتھی مجلس پڑھ دا بیاں، ٹھیک ہے؟ مومن ہونا واسطے یعنی کامیابی واسطے کم از کم مومن ہونا ضروری ہے۔ کافر تو مسلمان، مسلمان تو مومن، اور مومن تو متقی اگر بن جاوے تو پھر محبوب محمد و آل محمد ہوئے سی۔ کافر تو مسلمان بنان واسطے کم از کم ترائی عقیدیاں دی ضرورت ہے۔ یہ جڑی ہن گل کردا پیا، یہ گل عمل دی نہیں، گل عقیدے دی، تے بڑا جلدی جلدی بیان کرنا ہے، مصائب زیادہ پڑھنا ہے۔ توجہ چاہنا بھائی، ترائی عقیدے۔ پہلا عقیدہ بندے نو مننا پوسی جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، پلیت تو پاک ہومن واسطے۔ یہ جملہ اس تو پہ دورہنا پتہ ہر کئی نوے، لیکن دورہندہ اس تو پہ بیدے چار جزیات میں پڑھنے۔ پہلی بات، اللہ اپنی ذات وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات وحدہ لا شریک۔ پریشان بیٹھے ہو پتہ نہیں کیڑی گل دوں بھائی میرے محترم سامعین، مجلس حسین اس چیز نہ ہے کہ مجلس حسین مکمل توجہ نال بندہ آکے بھوے، اگر خیالات کہیں اور پاسے ہوئے تو پھر بندے دی توجہ مجلس سے نہیں راندی۔ پہلی بات، اللہ اپنی ذات وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات عقل ہے۔ یہ بیان کر توڑے ممبر تریاں خطاب کے نا لوگنوں میں جیڑا آج کل پریشانیاں دا سبب بن رہے، اگر بندہ ممبر دوتے پڑھے میرا لا الہ حسین ہے، کیا جملہ ٹھیک ہے؟ توڑی مہربانی جنہ سر ہلایا چلو، جملہ کہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے، میں کہا اوکھی گل شروع کر بیٹھا،
نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اور اگر ممبر دوتے کوئی آمن والا بندہ پڑھے میرا لا الہ حسین ہے تو یہ تو قابل برداشت نہیں. اللہ لم یلد ولم یولد ہے. اللہ دا نہ کوئی باپ، اللہ دا نہ کوئی بیٹا، نہ اللہ کہیں دے وچوں پیدا ہوئے، نہ اللہ دے وچوں کوئی پیدا ہوئے. پیغام انہاں لوگاں نوں جڑے ممبر تے ایہو جے جملے آکھرین میرا لم یلد ولم یولد میرا علی ہے، انہاں لوگاں نوں یہ جملہ پہنچا رہی ہیں اس سی ڈی دے ذریعے، اس کیسٹ اور ویڈیو دے ذریعے. اللہ لم یلد ولم یولد ہے بولو تا تواڈی توحید دے حق وچ گواہی ہو سی. اللہ لم یلد ولم یولد ہے، علی تا او ہے جدا بابا عمران ہے، جدا بیٹا حسین ابن علی. توجہ چاہنا بھائی، علی مولا تا اپنے باپ تے بھی ناز کریں دیں، اپنے بیٹے تے بھی ناز کریں دیں. اللہ اپنی ذات دے وچ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ہے، اولادہ نہیں رکھدا، وہ ان چیزیں تو بے نیاز ہے. توجہ چاہنا بھائی، مبرہ اور منزہ ہے، جسم و جسمانیت نہیں رکھدا، مزاج اور مزاجیت نہیں رکھدا. پہلی بات یاد رکھے اللہ ذات تج وحدہ لا شریک. جلدی پڑھدا ہوں تھوڑی زحمت تمام کرے نا. دوسری بات اللہ اپنیاں صفتیں چی وحدہ لا شریک. کتنیاں صفتاں اللہ دیاں؟ کروڑا ہاں اربع ہاں صفتاں اللہ دیاں، لیکن 8 صفتاں علماء کرام نے بیان کیتیاں جنہاں نو بندے گالی کڈے دین نا، انہاں دسیاں جی 8 صفتیں یاد کر لے ہو عقیدہ توحید خراب نہ ہو سی. توجہ چاہنا انہاں کیا 8 یاد کر لو، قدیم، قادر، عالم، حی، مرید، مدرک، متکلم، صادق. انہاں 8 صفتیں چ اللہ دا شریک کوئی نہ بنایا ہے. قدیم کچھ نہ تے او ہاں، کچھ نہیں ہومنا تے اس ہومنا ہے. وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، ہر شے ختم ہو ویسی صرف خودی ذات باقی رہ ویسی. اگر صفتہ پڑھتا رہا تو وقت زیادہ چلا ویسی. تیسری بات یاد رکھے علماء پہ فرمائے دیں، تیسری بات جس طرح اللہ اپنی ذات چک اللہ، صفتیں چک اللہ، اللہ اپنے کمائیں چی وحدہ لا شریک ہے. اپنے کمہ دے وچی اللہ وحدہ لا شریک ہے. جتنے کم کریں دے آپ کریں دے، اپنی مرضی نال کریں دے. اللہ دا کوئی وزیر کوئی نہیں، اللہ دا مشیر کوئی نہیں. کہیں تو اللہ مشورے نہیں لیندہ، جے بولو تو لفظہ دا. نبی بنائے آپ، امام بنائے آپ، زمین بنائی آپ، آسمان بنائے آپ، شریعت بنائی آپ، دین بنائے آپ، ملائکہ بنائے آپ، جن بنائے آپ، انسان بنائے آپ، غرض کائنات دی ہر شے بنائی آپ. غیرہ نال 1400 سال تو ساڑا مقابلہ ہی ہوئے. اسی بندیاں دے بنے ہوئے امام نہیں مندے، اسا اللہ دے بنے ہوئے امام. اے علی علیہ السلام. بعض اوقات سے ایک جملہ آکھ میں نے اللہ تے 5 تن پاک ساری مدد کرے سن. کدی انج بندہ آکھے نا تے جملہ انج ٹھیک ہے، اللہ 5 تن پاک دا صدقہ ساری مدد کرے سی. بھئی ساری کائنات جو انہاں دا صدقہ خلق ہوئی ہے، کیوں لفظ غلط کر کے سارا جملہ ہی برباد کریں دے بندہ؟ پاکاں دا صدقہ، 5 دا صدقہ، 14 دا صدقہ، زہرا دا صدقہ، علی دا صدقہ. تے جڑا مننے نہیں وجہ انہاں دا صدقہ کائنات نہیں پئی کھاندی. جڑا مننے نہیں میں آدھا ہونا او دا پیو کوئی نہیں. پوری کائنات انہاں دا صدقہ کھا رہی ہے. توجہ چاہنا بھائی. اور چوتھی چیز اللہ اپنی عبادت چی وحدہ لا شریک. عبادت چی اللہ دا شریک کوئی نہیں. یہ 4 چیز ہوئیں تو عقیدہ توحید مضبوط ترین عقیدہ توحید ہوندہ ہے، وہ دے وچ کوئی دراڑ نہیں پا سکتا. دوسری چیز پلیت تو پاک ہو بن واسطے عقیدہ نبوت رکھے. سارے دے سارے نبی برحق، بڑا جلدی پڑھ رہا، سارے دے سارے نبی برحق. سادہ نبی سارے نبیاں دا سردار، ختمی مرتبت. اس آپ مہر لائیے لا نبی آبادی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آونا. نبوت دا دروازہ بند ہے، امامت دا دروازہ کھل گئے. یہ 2 عقیدے ہو گئے. اور تیسرا عقیدہ قیامت بھی برحق ہے. یہ تیسرا عقیدہ ہو سی تا بندہ بن سی مسلمان. قیامت تے ایمان رکھ سی جو دا آمنا برحق ہے. حساب کتاب دا دہاڑا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. او دیہاڑا جلے بھرا بھرا نو بھول ویسی، بندہ اپنے ماں تے پیو نو بھول ویسی، بیوی تے بچیاں نو بھول ویسی. اوکھا جا ویلا ہو سی، پہاڑ اڑ دے پے ہو سن، بلڈنگاں ڈھاندیاں پہ ہو سن، تارے ترٹ ترٹ کے ڈھاندے پہ ہو سن. اس اوکھے جائے ویلے چ کوئی امام ہی ہو جا بنائیں جڑا تینوں عقلیاں نہ چھوڑے. اللہ سلامتی دیں. یا علی علیہ السلام.
تو یہ ترائی عقیدے ہوئیں تو بندہ بنتا ہے مسلمان، لیکن مومن نہیں بنیا۔ مومن بنن واسطے ترائی نہیں پنجاں دی ضرورت، دو عقیدے نال ہور رلائی سی تو بندہ بن سی مومن۔ اگلا عقیدہ رلائی سی جو اللہ عادل ہے ظالم، او جوان میرے پاس توجہ کرے، اللہ عادل ہے ظالم نہیں، جویں اپنی کائنات بنائیے عدل دے مطابق بنائیے، کسی نو چوکھا دے وے، کسی نو دھیاں دے وے، کسی نو پتر دے وے، یا بولے من یشاء اناسا یا بولے من یشاء ذکورا، جن چاہنا انہوں دھیاں دینا، جن چاہنا انہوں پتر دینا، جن چاہنا انہوں جوڑا جوڑا عطا چا کرینا، کسی نو چاہنا تا بانج رکھ چھوڑینا۔ میں تیرا عقیدہ پڑھتا بیٹھا، بے شک تو نہ بول، توجہ چاہنا بھائی، اگر کسی دے حصے چمال تھوڑا آوے یا زیادہ آوے، یہ بھی او دا مسئلہ ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، مالک فرمائیں دے کسی دا بدھاواں تامی میری مرضی، کسی دا گھٹاواں تامی میں مرضیاں دا مالک کا۔ توجہ چاہنا بھائی، یہ چار عقیدے اللہ نو عادل منن والا عقیدہ، یہ چار عقیدے بندے دے دل وچ ہوویں، جنت تو کیا جنت دی خوشبو ہی نہیں لے سکتا۔ توحید منی کھلے، نبوت تے ایمان رکھی کھلے، اللہ دے عدل تے ایمان رکھی کھلے، قیامت تے ایمان رکھی کھلے، جنت پھر بھی نہیں لبدی۔ کیوں نہیں لبدی؟ جب تک پنجواں عقیدہ نہیں جنت نہیں۔ اور میرے محترم سامعین، بے شک تو سا تھکے ہوئے ہو سو، لیکن پنجواں عقیدہ ہی ایسا آپ نہیں بنایا، اے اسے نبی دسے جڑا ٹردا ہے تا اللہ دی مرضی نال، باندھا ہے تا اللہ دی مرضی نال، بولیندا ہے تا چلو سہلا حالا کے بھی گواہی دیندے رہے، بولیندا ہے تا اللہ دی مرضی نال، کلام کریندا ہے تا اللہ دی مرضی نال، کہیں نال لڑائی کریندا ہے تا اللہ دی مرضی نال، کہیں نال سلو کریندا ہے تا اللہ دی مرضی نال، کہیں نو ایتاں سنیندا ہے تا اللہ دی مرضی نال، کہیں نو عید والے دہاڑے موڈھیں دے چاہ کے بازاراں دیاں سیراں کریندا ہے تامی اللہ دی مرضی نال۔ اپنے کولو کوئی ایک جملہ بھی نہیں یادا، اللہ آدھا ہے تے نبی سن سنیندا ہے، امین ایڈا ہے، دیانت دار ایڈا ہے، سچا ایڈا ہے، جتنا آندا ہے اتنا پہنچائندا ہے۔ اے اسے دسے جے پنجواں عقیدہ نہیں تا پچھلے چون دے منن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے پنجواں عقیدہ اتنا ضروری ہے جتنا عقیدہ توحید ضروری ہے، اے عقیدہ پنجواں اتنا ضروری ہے جتنا نبوت دے تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ گل چنگی ہوئے تو بول پویا ہے، اے پنجواں عقیدہ اتنا ضروری ہے جتنا قیامت دے تے ایمان رکھنا ضروری۔ کائنات رسول پنجواں عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے دل وچ علی اور علی دے پتراں دی ولایت و محبت دا ہونا ضروری ہے۔ یا علی، یہ پانچ عقیدے ہومن تا بندہ بنتا ہے مومن مسلمان۔ ہوں ذریعے ایک اوکھی گل ہے، سوکھی گل تو انج سنی ہے، چلو اوکھی جی میں مرضیاں دینی ہے انج سن لویں۔ ایک مومن وہ ہوندا ہے جنوں اسی مولوی ذاکر آدھے ہیں، مومن ہے جڑا چنگے نعرے مریندا بیٹھا ہوئے، بھئی مومن تا ہی ہویا، باقی تا بس انجے سارا منہ ویکھنا ہے، مومن تا چنگا تے بڑا ہی ہوئے جڑا نعرے مریندا بیٹھا ہے۔ ایک ڈگری پیر دیندا ہے، سیدہ دا توجہ کرے، ایک ڈگری پیر دیندا ہے جڑا پیر دے گوڑیں دے ہاتھ روادہ رکھدا ہوئے جو ایو چنگا مومن ہے۔ ایک نو ماتمی سالار ڈگری دیندا ہے جو یہ بندہ مومن ہے، جی ماتم چنگا پیا کریندا ہے، لیکن میں اپنے عقیدے دے مطابق آدھا ماتم وہ چنگا کریندا ہے جے دے دل دے وچ علی و بطول دی محبت ہوندی، جے دے وچ دل وچ حسین دا درد ہوندا ہے، سادات دی عزت بھی وہ کریندا ہے جے دے دل وچ علی و بطول دا مرتبہ ہوندا ہے، نعرے بھی وہ مریندا ہے جے دے دل دے وچ 14 دا مقام اور مرتبہ ہوندا ہے۔ لیکن کوئی مولوی آکھے، کوئی پیر آکھے، کوئی ذاکر آکھے جو بندہ مومن ہے، اس بات دی اتنی بڑی ویلیو نہیں، ویلیو اس بات دی ہے اللہ آکھے قرآن دسائے جو بندہ مومن ہے۔ بات قرآن یا علی علیہ السلام، مہربانی بھائیا اللہ پاک سلامت رکھے انہاں لوگاں نوں جڑے مجلس حسین دی زینت بن دین۔ آؤ اللہ دے قرآن دے وچوں مومن پڑھدا راضی ہو تے بھاویں ناراض۔ اگے ڈھیر سارے 9 سالاں دے بعد تو اس ممبر تے آیا، پہلی صفت مومن دی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ قرآن جوازے پہ کریں دے جس دا تعلق مسجد نال نہیں، او دا تعلق ایمان نال، جدا تعلق نماز نال نہیں او دا تعلق ایمان نال نہیں۔ یہ گل قرآن دی ہوندی پئی ہے، میں اپنے کول تو نہیں آکھ رہا۔ اللہ تا پہلی شرط یہ رکھی ہے بندہ او جڑا اپنیاں نمازاں دے ویلے میں اللہ تو ڈردا ہوئے۔ توجہ چاہنا بھائی،
امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماوے نا چہرے تے موت دی زردی چھا ونجے آ. کسی بندے پوچھے مولا ہے تھوڑے چہرے تے موت دی زردی کیوں چھا ویندی؟ تیرے تے میرا چوتھا امام آکھن لگا تین نہیں پتہ میں کہیں بارگاہ جا رہا ہوں، میں کائنات دے خالق و مالک دی بارگاہ جا رہی ہوں. تو میرے محترم سامعین یہ بات یاد رکھیں، جس دا تعلق نماز نال نہیں اس بندے دا تعلق ایمان نال نہیں. اللہ ایک دفعہ ہی اگر قرآن چاک دیندہ نماز پڑھو نماز قائم کرو میرے خیال دے مطابق کافی ہا، لیکن تیرے مہربان رب نے 750 تو زیادہ قرآن آیتہ اتاریاں، 20,000 حدیث محمد نے پڑھ کے سنائی جو نماز نہ چھوڑیں ایڈی اہمیت دی حامل ہی. ان ردت رد ما سوا و ان قبلت قبل ما سوا، جدی نماز قبول او دے سارے عمل قبول. تو جندی نماز رد کہیں جھکے جھکے بولیں بھئی او دے سارے عمل رد. پتہ ہر کہیں ہوئے چلو ساڑی صدا توڑے کنا تک پہنچ گئی. اے پہلی صفت مومن دی. دوسری صفت والذین ہم عن اللغو معرضون، گلی ہو بازار ہو چوک ہو، علی والوں میں بیٹھا ہو یا علی کے دشمنوں میں بیٹھا ہو، مومن وہ ہے جہاں پہ بھی بیٹھتا ہے لغو نہیں بولتا، یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے یا 14 کا فرمان پڑھتا ہے. اے اولیاء علیہ السلام، مومن دے موبائل دوتے گانے آلیاں ٹیونا نہیں ہوندیاں، مومن دے گھر رچوں گانے بجانے دیاں آوازاں نہیں آندیاں. جی آوازاں آمین تھے وہ بندہ مومن نہیں. ایک مثال سامنے آ گئی ہے، وقت بھی تھوڑے لیکن مثال ہو ضرور دے ساں. چھٹے امام ایک گھر دے سامنے گزرے، ایک کنیز کوڑا کرکٹ سٹن واسطے باہر آئی، اس گھر دے وچوں گانے بجانے دی آواز پہ آندی ہے. 6ویں امام نے پوچھا اے دسا ایک گھر آزاد دا ہے یا غلام دا؟ اس عورت نے آکھیا جی میرا جڑا مالک ہے وہ آزاد ہے، وہ تو غلام نہیں ہے. تو امام نے فرمایا بے شک واقعی وہ آزاد ہے، جے کہیں دا غلام ہوئے آ دے گھر وچوں گانے دی آوازاں نہ آویں نہ. عورت اندر گئی، اس آکھیا باہر کہیں دے نال گلاں پئی کرے نہیں ہے. اس آکھیا جی 6واں امام گزرے میں وہ دے نال گلاں پئی کرے نہیں ہم نہ کہ آکھے میرے کو پوچھے آزاد دا گھر ہے یا غلام دا؟ میں دسے میرا مالک آزاد ہے. انہاں فرمایا واقعی آزاد ہے، جو دے گلچ کہیں دی غلامی دا پٹا ہوئے آ دے گھر دے وچوں ایہو جہی آوازاں نہ ہوویں نا. جی میں کھلوتا ہی پیر پیادا امام دے پیچھے بھج پیا، بھرے بازار دے وچ امام دے قدماں دے تے ڈھے پیا، قدم پکڑ کے آدھے پچھلے گناہاں دیاں معافیاں اللہ کولو تو لے دے، اگا وعدہ کرے نا گناہ نہ کرے سا. اللہ تمہوں آباد و شاد رکھے. مومن وہ ہے جڑا لغو نہیں بولدا، بیٹھک سجاون واسطے کوڑ نہیں مریندا. توجہ چاہنا اگلی صفت مومن دی، زیادہ طوالت نہ ہو وجہ مسائب پڑھدا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن دی تیسری صفت مومن وہ ہے جو پابندی سے زکاۃ ادا کرتا ہے. مومن دی اگلی صفت پابندی نال زکاۃ ادا کریں دے. زکاۃ علماء کو پوچھ سکتے ہو دو طرح دی زکاۃ ہے، ایک مالی زکاۃ ہے ایک بدنی زکاۃ ہے. دوہاں دا موسم ہے. بعض بندے اپنا دامن چھڑا لیں دیں جی اسا تا کنک گڈی ہوئی کائی نہیں، ساڑھے تے تو زکاۃ ہے ہی کائی نہ، ساڑھے کول تا رقبہ ہی کوئی نہیں، ساڑھے تے زکاۃ بانی نہیں سکتی. اس واسطے اللہ نے بدنی زکاۃ بھی رکھی ہے. وہ بدنی زکاۃ دا موسم بھی ہے، وہ جلے وقت آندے تے بدن دی زکاۃ دیونی پوندی ہے. اس زکاۃ دا نام ہی ماہ سیام. چلو تھوڑی مہربانی. اگلی صفت مومن دی والذین هم لفروجہم حافظون، ترجمہ اوکھا ہے حیا دے پردے چ گزر رہے ہیں. اور مومن وہ ہے جوان بھائیو توجہ، اور مومن وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہے. جب غیر محرم پہ نگاہ پڑیں آنکھیں جھک جائیں سمجھ لینا یہ علی کا شیعہ ہے. مومن دی نگاہ چ حیا ہے. ہوں نماز مغربین ہونی، اذان مغربین ہونی، وہ تو سا اذان سننی ہے. جملے دے تے للہ غور فرمائے. مؤذن وضو کر کے مسجد کھلو کے ایک جملہ اکسی اشہد ون امیر سارے بولو ثواب یار مومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین. پہلا کام تے علی نو مشرک چنگا نہیں لگدا. توجہ چاہنا بھائی، علی مشرکان دا قاتل، مومن دا امیر، متقیاں دا امام، علی دا متقین نال واسطے کمینے نال نہیں. علی دا واسطہ مومن نال ہے اور متقی انسان نال ہے.
ایسے بندے نال نہیں جدی اکھ چ حیا نہ ہوئے۔ اگلی صفت مومن دی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، دو صفت اللہ نے بیان کی دیا۔ اور مومن وہ ہے جس کو امانت دی جائے تو پوری واپس کرے، اور وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے۔ بھئی میری طرفوں میری ڈیوٹی ادا ہو گئی۔ مومن وہ ہے جس کو امانت دی جائے تو پورا واپس کرے۔ اللہ فرماتے یہ جان اور یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ مومنہ نہ جان اپنی مرضی نہ لا سکتے، نہ مال اپنی مرضی نہ لا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں تیرے کو اللہ دی امانت ہے۔ جان بھی انجے خرچ کرے سے جویں اللہ راضی ہوئے، تے مال بھی انجے خرچ کرے سے جویں اللہ راضی ہوئے، اور وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے۔ بھاویں بولے ہو تے بھاویں نہیں بولے، بھاویں چپ سونے نے تے بھاویں جویں سونے نے۔ ایک گل دا جواب دیو، کیڑی جا تے بیٹھے ہو؟ امام بارگاہ کہیں دا گھر ہے، امام حسین دا انجے گل ہے۔ امام حسین دے گھر رج بے کے صفتہ سنیاں تا ہنے کہ نہ بندہ سر ہلایا ہے، کہ نہ ہاتھ بن کے سن چھوڑے ہے، کہ نہ نعرہ مارے ہے، کہ نہ سلوات پڑھیے، جمیں بھی سنیاں نے سن چھوڑیاں نے۔ تے مومن وہ ہے وعدہ کرے تو وعدے کو، یہ دا مطلب ہے تو سے یقیناً امام حسین دے گھر رج بے کے آج وعدہ کر رہے ہو جو ساڑھے کل نماز قضا نہ ہو سی، بدنی زکاة بھی دیتی ویسی، مالی زکاة بھی دیتی ویسی۔ اور آخری صفت مک گئی میرے حصے دی تقریر علی مجلس، آخری صفت مومن دی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اولئک هم الوارثون، اگر یہ صفتیں ہیں تو یہی لوگ میرے دین کے وارث ہیں۔ اللہ تھونا آباد رکھے۔ قبلہ بھی تھوڑے سامنے معصوم دے منہ چوں نکلا فرمان پہ پڑھ دیاں، میں بھی اللہ دی بارگاہ دے وچوں اور اس سورہ مومنون دیاں آیتاں تھوڑے سامنے رکھیاں۔ گزارش ہے، اپیل ہے، بھئی دنیا ڈھیر سارے لوگاں نال بھری پئی، انہاں ڈھیر سارے لوگاں چوں پھر کروڑاں دے حساب تے مسلمان، اور پھر انہاں دے وچوں انہاں دے مطابق، انہاں دے حساب دے مطابق مٹھی بھر شیعہ، اور شیعہ نے علی دا بھی اگر کردار حسین دے حکم دے مطابق نہ ہوئے، اسا دا مشن حسین نو سمجھنا ہے، اسا 40 تے عہد وفا کرنا ہے۔ یہ 40 پڑھی نے، اگر یہ مطالب اور مفاہیم تے ونجو یہ وچ اسی عہد پہ کریں دیا مولا حسین نال، جے اساں کربلا ہووی ہے ہاں تیرے پردیداراں دیاں ان چادراں نہ لمینا۔ اللہ تمہانو آباد رکھے۔ میں ایک لفظ آدھاں تو سا قدردان لوگ بیٹھے ہو، 26,000 تو لے کے 30,000 اصحابیہ مدینے چ جدہ زہرہ دا چند ٹریا تاریخ پہ یاد یہ 26,000 تو سیدادہ لے کے 30,000 تک صحابی مدینے چ موجود آ۔ میرا سوال ہے اس مجمع چ بیٹھے ہوئے اہل سنت بھائیاں دے کدی تنہائی دے عالم میں بستر تے سوچیں یہ 26,000 اصحابی دے پتر گھریں چ بیٹھے کیوں رہے، علی دیاں دیاں کیوں ٹر پئیں؟ یہ دا مطلب ہے اللہ دا دین کوئی ایڈا پیارا آنے، دین دی بقا دی خاطر علی دیاں دیاں ٹر پئیاں۔ اور لفظ پڑھن والے جڑے پڑھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، انج نبیاں دے پتر نہیں رولے جویں علی دیاں دیاں رول گئے۔ دو لفظاں دا اہمیت آسی مصحف دے وچ گریا ہو سکتا ہے ود بنجے، اتنیاں وڈیاں پردے دار ہن۔ یا نہ میں ایک صحابی ہے میرے مولا دا، اے آ بیٹھا امیر المومنین کول، اگ لگ مولا ایک گل پوچھنی ہے، عزادار میرے پاس توجہ رہے، مولا ایک گل پوچھنی ہے۔ امیر المومنین آدھن پوچھ، اتھو اٹھیا دے مولا دے کول آ بیٹھا، کن دے نال منہ ونج لکھیاس، آدھا یا علی پوچھنا تیو کجھے تیریاں دھیاں ہیں؟ لفظ تو سارے آندے ہوندے ہیں، اساڈا کم ہوندا ہے توجہ دیوامنی۔ امیر المومنین فرمائیں دیں تو کیوں پوچھدا ہے؟ آدھا مولا تواڈی تے میری دیوار ہک ہے، میں دیوار دے اس پاسے رانا اس پاسے تو سران دے ہو، یا علی پوچھیا تئی ہوئے تواڈیاں دھیاں ہیں؟ امیر المومنین فرمائیں دیں ہاں میریاں دھیاں ہیں۔ آدھا یا علی ہیں جو صحیح، انہاں دا آواز ساڈے کناں تائیں کدی نہیں آیا۔ رن نہیں امیر بادشاہ تے رو کے فرمائیں دے جیدی آواز انہاں دا پیو نہیں سندا، میں نے پتہ ہے توڑی ہائے کیوں نکلی ہے، تو اسی کیوں بین کر کے رونے ہو، تو اسا اس وجہ تو ہائے کر کے رونے ہو جیدہ گھر دے وچ آواز بابے نہیں سنے ہو، یا اللہ جانے بدماشا نال کھیں بولیں دی۔
اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے. ایک اور جملہ آدھا تاکہ اور عبادت اضافہ ہو بنے. جناب سلمان عرض کی تھی یا رسول اللہ بطول اکلی ہوندی ہے گھر دے کم ڈھیر ہوندے اگر تسا میں نے اجازت دیو تو اج تو بعد میں بطول دے گھر دے کم بطول نال کراواں. بطول حجرے چوے کمرے چوے میں ویڑے صفائی کراں. بطول حجرے چوے میں چکی چلاواں. بطول حجرے چوے میں حسنین دا جھولا جھولاواں. سلمان نو اجازت مل گئی. سلمان روایت کریں دن رسول دے دور جو شروع کیتا. بعد از رسول پورے 15 سال میں بطول دے دروازے دوتے نوکری دیتی ہے. آدھن 15 سال لیں لفظ بڑے ہے جے تو سہائے کر سکو تا. سلمان فرمائیں دن 15 سال لیں نہ میں بی بی زینب دا قادر ڈٹھا ہے. اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے. نہ میں 15 سال لیں بی بی زینب دا قادر ڈٹھا ہے. لفظ اگلا دردہ دا بھرے ہو جائے. اور روایتہ دیئے سلمان رو کے فرمائیں دن 15 سال لیں نہ میں بی بی زینب دا قادر ڈٹھا ہے نہ میں بی بی زینب دا آواز سنے ہیں. ہون گل ہے دیئے جدا آواز گھر دیاں نوکرہ نہ ہی سنے ہویا. اللہ جانے شرابیاں نال کمیں بولیں دی رہی. دین دی بقا دی ایو جوانہ گل سوچیں دین کوئی ایڈا پیارا ہنے. دین دے خاطر علی دیاں دھیاں ٹر پئیاں. براما دی منزل کربلا مک گئی. قبلہ کل تو سن دے پئے مقتل دے ہک کو جملہ پیادا. علامہ حافظ حسنین صاحب قبلہ نے ساڑھے سائی وال دے وچ ایک جملہ پڑھیا تاریخی جملہ جڑا انہاں آکھے آئی بھی جلدی ہے. کتھے آئی جلدی ہے؟ جوانوں بھیران دی لاش تے آئی بھی جلدی ہے. ہائے کرے آئے جتنے عزادار بیٹھے ہو ہائے کرے آئی بھی جلدی ہے. تو کوئی مجبوری بنی ہے سو اٹھی بھی جلدی ہے. یہ لفظ کہ حافظ صاحب نے ممبر چھوڑ دیتا لوگ کھڑے ہو گئے انہاں کہ قبلہ دساؤ تو صحیح نہ آئی تا جلدی ہے بھیرا جو ہے یہ تا سمجھ آن دیئے بھیران دی لاش ہے اس تے آئی جلدی ہے. یہ سمجھ نہیں آئی اٹھی جلدی کیوں میں. حافظ صاحب نے منہ دوتے ماتم میں پہلی دفعہ کہ ایک عالم دین نو منہ دوتے پٹین دیا ڈٹھا منہ دوتے ماتم کر کیا دینے ہو یا دادا رہو اتنا دسا سکدا جدہ آئی ہائی تا کپڑے آندہ رنگ ہو رہا. مرحبا اجرکم اللہ. دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو. جدہ آئی آئی بسم اللہ بابا جدہ آئی آئی تا کپڑے آندہ رنگ ہو رہا. اوہ ماتمی جدہ اٹھئے تا کپڑے آندہ رنگ بدل گیا ہاں. ایک لفظ آکھاں تو سا سمجھدار لوگ بیٹھے ہو جے کر مدینے چ بطول نو مارن نال مسلمانہ دے جھاکے نہ لاندے. کربلا حسین دیاں بھیڑا نہ مری میں نہ. عزادارہ بی بی نے ایک جملہ ہی تھیا کہ سجاد گو میرے ہتھیں چ رسیاں ایک کم کر شمر نو ونج کے آگ تو سا اپنی لاشاں دفن کر لیاں. سڈے ہاتھ کھولو تھوڑا جا وقت دیو اساں بھی اپنی لاشاں دفن کر لوائیں. اللہ تھوڑی عزاداری قبول کرے. اساں اپنی لاشاں بھی دفن کر لوائیں. سجاد کڑیاں کنجیاں جی میرے اسی اشارے دی سمجھ آ گئی تا ہر عزادار روسی. سجاد دے ہتھیں جہان کڑیاں ہو جوانا میرے پاسے ویکھیں ہتھیں کڑیاں پیریں چ بیڑیاں گل چ وزنی توق. سجاد کڑیاں تے بیڑیاں کنج کے ڈاڈا اوکھا ٹورے آئی شمر والے پاسے جدہ قریب آئے شمر گھوڑا اگا ٹورے آئے. میں سمجھدار بندے پہ پڑھدا دوجی دفعہ سجاد نیڑے آئے شمر وط گھوڑا اگا ٹورے آئے. او بندہ کیڑا ہے جڑا کہ میں مجلس سے چاہنا تے میں نو غریبان دی غربت تے رومن نہیں آندہ. تیسری دفعہ زنجیر کھنج کے سجاد ٹورے آئے. دن شمر میری گل تا سن لے میں ہکا گل کرنی آئی. میری پھپھی پیا دیئے ساڑھے ہاتھ کھولو تو سا اپنیاں نجس لاشاں دفن کر لیاں. ساڑھے ہاتھ کھولو. سجادہ دن میں بھی اپنے بابے دی لاش دفن کر لیں. اللہ کرے کہ میں جملہ سمجھاؤ لیں. شمر زینچ کھڑا ہو جائے کمینہ کمار کیا دے سجاد لاشاں تا مسلمانہ دیاں دفن. مرحبا اجرکم اللہ. دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو بھائی. دنیا دا کوئی دکھ جدہ بھی روو تا حسین دے غم میں چ روو. رن نہیں سجاد تیواز آئیے پھوپی اماں اے لاشاں نہیں دفن کرن دیں دے. بن پلانے اٹھ دوتے چڑھا جانے بی بی زینب نو. اگر ہو سکیا تا میں ایک جملہ آکساں بی بی دے اس ویلے پہنچن دا کیونکہ ہن بڑھ دی ہوئی ڈی گرے جڑا آئے ٹائم ہے نا اے بڑھ دی ہوئی ڈی گر دائے. جڑا کچھ میرا ناقص یا چھوٹا جا مطالعے میں پڑھے اسے بڑھ دی ہوئی ڈی گرنو علی دی دھی کربلا دی نگری اچ قدم رکھے.
مرحبا بھائی مرحبا اجرکم اللہ. اسے بڑھ دی ہوئی ڈیگر نو قدم رکھے بی بی. اگر ہمت ہوئی تو جملہ ضرور پڑھساں. ٹر پئی کوفہ میری سین دی ہکو تقریر کوفہ نو فتح کر گئی. ہکو تقریر کوفہ نو کھا گئی تے ٹر گئی شام. 35 شہریں چادر منگ دی رہی تے جدہ آئیے دربار یزید انج نہ کھاں اتھے آ گئی جتھے نائے سامنا. اللہ اکبر. یہ جڑا 2500 میل دا پندے جڑا علی دیاں دھیاں کیتا ہے خدا گواہ ہے. اٹھان دی کنڈ دوتے پلان کوئی نہ. کچھ بندے سوچیں دے بیٹھے نے کڑے لفظاں تے رومنا ہے. اور رب دے جنگلہ تائیں ٹریا ہی ابو ذر غفاری پنڈلیاں دا گوشت ختم ہو گیا. میں اکساں ابو ذر تو مردائیں اے اٹھان تے چڑھا نالیاں علی دیاں دھیاں. اللہ توڑی عبادت قبول کرے. پنڈلیاں دا گوشت ختم ہو گیا. پہنچ گئیاں شام جتھے نانے آونا تے دربار اس سے آ گئی جتھے رسی ہک آئی تے گل بتالی. اللہ توڑی عبادت قبول کرے. اتھے جدہ کوفی آئی آئی نا کونے چ میری سین بہ گئی آئی. اردہ گرد لوگاں نے بچیاں نے عورتاں نے پردہ چا بنا جا ہی. لیکن خدا گواہ ہے جدہ دربار شام چاہیے اتھے پردے بناوان لے کوئی نہ. اتھے ہاں بھی کوئی نہ. آسے پاسے بدماشاں دی بھیڑ آئی. تخت حرام زادہ بیٹھا شراب پیندہ بیٹھا. شراب پی کے بچ دی شراب حسین علیہ پاسے سٹ کے آدھا اسے نو تیرا نانا حرامہ کدا. میرے قبلہ و کعبہ نے سعادت و دارین چاہے ایک لفظ لکھے میں نے معاف کر دی وے لفظ اوکھا ہے. ایسا کیا دسترخان لے آؤ میں حسین دے سر دوتے دسترخان بچھامنا ہے. وے دی کھلی آئی 4 سالان دی دی تے حرام زادے دسترخان بچھائے. مت ہس کے آدھا ہے تو جو بچی میرے آلے پاسے وے دی پئیں تیرے واسطے بابا کیڑے توفے لے آندہ. بسرے دیاں کھجورا میرا بابا لے آندہ ہا. مکھ دی پئیے میرے حصے دی مجلس. اس رومال ہٹائے تھے بابے دا سر بکھایا اس تے رون دی رہ گئی سکینہ. جدہ اس حرام زادے خطبہ دیتا ہے ہکو لین آپ کے تے کو وین پہ پڑھدا. جدہ اس خطبہ دیتا ہے اسا کہ لوگوں سن لو محمد نبی کوئی نہ قرآن کوئی نہ وحی کوئی نہیں جبریل کوئی نہ خدا کوئی نہ. جدہ توحید تو مگرے جدہ نبوت تو مکرے. جدہ آکھیا جو اے بنی ہاشم دا ڈھونگا محمد حکومت لین واسطے اے ڈھونگ رچا جا ہے. خدا گواہ ہے بھاویں جو پتران دی موت دی مکی ہوئی ہے. اوہ متمی عزادارا بھاویں جو سفران دی تھکی ہوئی ہے کرے آئے جتنے عزادار بیٹھے ہو. بھاویں جو سفران دی تھکی ہوئی ہے 2 قدم اگا ودا کیا دیا اماں فضا ہون ہٹ وانج ہون میں بولے نہیں ہاں. اسے دن واسطے بابا اسے دن واسطے بھیرا میں نے وطنوں لے آیا ہاں. آج نہ بولا توحید دوتا اوتے حملہ پہ کریں دے. آج نبوت دوتے حملہ پہ کریں دے. اتے بولیے فرمین دین اس کو تو یبنت طلقاء ساڑے آزاد کر دے دی اولاد چوپ خاموش. ایڈے روح بچ بولیے وط اٹھان دے گلے دیاں گھنٹیاں ہی بند ہو گئیاں. وط ایڈا سونا خطبہ میری سین دیتا ہے جو ہر کینو مننا پہ گے خدا خدا ہے. ہر کینو مننا پہ گے محمد نبی ہے. آؤ بسم اللہ. اللہ توڑی عبادت قبول کرے. خطبہ دین دی رہ گئی. آؤ بسم اللہ. ایک کیا دے بی بی تاریخ دے لفظ نو لفظ سنے نا. اے اٹھے تھے اپنے محلے چ دوڑ گئے. چند منٹہ دے بعد تجویز سوچ کے آیا دے بی بی میں تیرا بھیرا نہیں مرا جا. میں تو گورنر نو آکھیا حسین نو قید کر کے لے جا. جن سمجھ آئیے انہوں آئیے جنہوں نہیں آئیے فرار پہ کریں دائی حسین دے قتل تو مکردہ پہ آئی. میری سین 2 قدم اگا ود کیا دیئے فرار نہ کرن دے ساں مکرن نہ دے ساں. تو جو آدھیں تین میرا بھیرا نہیں مرایا اے دسا ود قاتل انامہ تو رس دے کیوں پائیں. اوہ بڑی وڈی دلیل ہے جے سمجھ ونجے تو کوئی اے تیرے بھیجے ہوئے ہیں جڑے انامہ تو رس دے کھلیں. کوئی آدھائی میں ڈھیر انام دے میں اکبر گھوڑے تو لائے. کوئی آدھائی میں ڈھیر انام دے میں حسین نو مارے ہے. عزادارا جدہ میری سین بولیے انہوں مننا پہ گے جو قاتلی میاں. آدھے بی بی میں تیرے بھیرا مرائے میں تیرا گھر لٹوایا میں تیریاں چادرہ لٹائیاں میں تن شہر بشہر پھرایا. اے دسا وڈی تکلیف کتھے ہوئی ہے.
لفظ سمجھائے میرے حصے دی مجلس مکدی پئی ہے وڈی تکلیف کتھی ہوئی ہے لفظ تسا سارے جان دے ہو میرا کم میں توڑے تائی پہنچاونا تاکہ گریا ہو ونجے جدہ بار بار آکے اسنا وڈی تکلیف کتھی ہوئی ہے چھکے جائے لے جنالا دیئے وڈی تکلیف ہے میں تیرے نال بھولیں دی میں جائی علی دی دھی تین جائے فاسق و فاجر نال بولنا پہ گئے میری سین دی تقریر شام فتح کر گئی انجھے جلدی رہاؤ کرنا پہ گیا ادھے سجاد اپنے قیدیانو لے کے وطن تے ٹور ونج توڑی رہائی ہو گئی ہے فرمائیں دن کیڑے وطن تے ٹور ونجا ادھے مدینے ٹور ونج غریب رنائے تے رو کے ادھے میرے تا جہ جہ تے وطن بن گئے اور میرے تا جہ جہ تے وطن بن گئے لیکن فیصلہ میری پھپی کرنا ہے آنکھ لے سجاد پھپی اماں میرے زنجیر لہ گئے ایک لفظ آکھاں آزادارو اوکھا لفظ آکھاں دو واری لوہار بلائے گئے ایک واری ستویں امام دے زنجیر لہمن واسطے محمود نامی لوہار آئے جدہ پل بغداد دے زنجیر لہمن لگ گئے اے متمی تے ادادارہ جدہ لہمن لگ گئے کوئی موسیٰ قاظم دا نقصان ہو جائے ایک بڑھی ہوئی کوک آئیے پردے دار دا وین آئے جے زنجیر ہن تا راون دے میرے باپ بوتر دیان ہڈیاں نرم ہو گئیاں اللہ توڑی عبادت قبول کرے دو جا لوہار اسلے مگایا نے جدہ سجاد دے زنجیر لہامن لگیں اے لوہارہ دے میں نو ساری زندگی وقت نیندر نہیں آئی جدہ میں سجاد دے زنجیر لہائن آدھے جدہ توق لہامن لگا تے میں گل اللہ زخم ڈٹھائے ادھے وقت ساری زندگی میں سہیں نہیں سگیا سجاد دے زنجیر لتھن بیمار رومنا شروع کی تئی اس ویلے یزید ادھے جن دی قید چھٹ دیئے سجاد او خوش ہوں دے تو روندہ کیوں ہیں ادھے نا خوش او ہوں دے جدے لین آلے آئے کھلوتے ہوئے میرے لین آلے کربلا اللہ توڑی عبادت قبول کرے دنیا دے دکھائیں کدی نہ روو سجاد فرمائیں دن خوش او ہوندہ جن دے جیل یا قید خانے دے دروازے تے لین آلے آئے کھلوتے ہوئے جنہ لین آئی ہو تا کربلاؤ سم گئیں زنجیر لہ گئیں اگلا لفظ بڑا اوکھے سجاد رنائیں رو کے فرمائیں دن جن زنجیران دے لہنا تے خوش ہونا ہو تا سام پئی ہو تا سام پئی زخمی کن اللہ توڑی عبادت قبول کرے دنیا دے دکھیں کدی نہ روو بی بی آدھی ونج کے انہوں آنکھ میری چاندے شرطیں بسم اللہ نوکران زنجیر لانتے جائیں خوش ہومنا ہاں میری زخمی کنالی بہن تا زندان چ سام گئی ہے او تا دنیا تو ٹر گئی ہے آدھی آئی میری قبر دا نشان نہ بنا میں متا میری قبر تے شمیر اللہ توڑی عبادت قبول کرے دنیا دے دکھیں کدی نہ روو بی بی آدھی انہوں ون کے آنکھ میری پہلی شرط شہیدان دے سر دے وے کربلا بسم اللہ بسم اللہ اللہ توڑی عبادت قبول کرے دنیا دے دکھائیں کدی نہ روو میں ایک لفظ آدھا تو سا لفظ آکھے تا میں ایک لفظ آدھا چار ایو جیاں ہستیاں گزریاں نہیں جنو تماچے لگیں یعقوب دے یوسف نو ایکو تماچا لگا ہا یعقوب قبر تائیں روندہ گیا ہا ایک تماچا بطول نو لگا قبر تائیں روندی گئی آئی حسین نو دامین دی ڈیگر ایکو تماچا لگا حسین آخری دم تائیں یاد رہے غازی میں کلہ پہ مرینا اے ماتمی لیا قرآن میرے سر تے رکھ کربلا تو شام تائیں جس حرام زادے دا دل منگ دا وہ سکینہ دے والیں جہات پہن دا کوئی سجیوں تماچا کوئی کھبیوں تماچا سجاد دا دامن ہلا کے آدھی سجاد شمر نو آنکھ میری کانڈ تے مارے مو اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے دنیا دے دکھائیں تو کدی نہ روو دنیا دے دکھائیں تو کدی نہ روو سجاد دا دامن ہلا کے آدھی آئی سجاد انو آنکھ میری کانڈ تے مارے چلو تو سائیو بین سنے ہیں تو میں اسے بین دوتے مکائندہ پیاں وقت زیادہ ہو گئے حاضریاں باقی ہیں اسے بین دوتے مکائندہ پیاں سجادی بین رسیاں نال دفن ہو گئی خدا گواہے پچھلی صدی دوا کے آئے علامہ صفدر حسین نجفی جنہ دی قبر جامعۃ المنتظر رچے انہا لکھے شام دے کالم دین آج دیاں پانچ دی آئیں
انہاں دی خواب جو حسین دی زخمی کنالی دی آئی ہے آدھی بابے نو آکھو میری قبر چ پانی پیا لے بابے نو آکھو کہیں بئی جات قبر بناوے 5 دھیاں دے نال قبر تے آئے تعویذ قبر کھلائے پہلی سیدہ دی ماتم کریں دی ہوئی باہر نکلی ہے آدھی بابا اے دادی آئی میں حسین دی دیا اے تنائی دسیں دی بابا میں کہہ دینا اے تا انجے رسیاں پئی پئیے آخری جملہ بیا دعوت دوجی تھی قبر چو باہر آئی ہے منہ تے پٹ کیا دیا بابا اے دے چہرے تے نیلے نیلے داغ جزاک اللہ اجرکم اللہ احسن الجزا خیر الجزا